میرے پیارے بچوں، بات ہو رہی ہے دبستانی لکھنؤ کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے آتش کے کلام پہ۔ نظر آتی ہے ہر سو صورت ہی صورت مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، نکل آ جاں تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، وصال یار کا وعدہ ہے فرد قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں گور تک اپنی رسائی کا، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جب سائی کا۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کی شاعری آتش کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ دبستانی دلی کا رنگ، دبستانی دلی کے شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، دبستانی لکھنؤ میں خارجیت پر زور دیا جاتا ہے۔ زمانے کی میں وہ ایسا کوئی خاص مسئلہ ان کے پاس نہیں تھا، عیش و عشرت تھی، دولت کے دریا بہہ رہے تھے، شان و شوکت سے زندگی بسر ہو رہی تھی، دربار سجتے تھے جہاں پر تعریفیں ہوتی تھی، عورتوں کے حسن کی، مختلف اعضاء کی تعریفیں ہوتی تھی، لوگ تالیاں بجاتے تھے، واہ واہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ سے ان کی شاعری کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ عیش پرستی کی زندگی کا کھل کر یہ اپنی شاعری میں اظہار کرتے تھے۔ تو میری یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خارجیت کا زیادہ بیان ملتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی واردات قلبی سنانے کے لیے نہیں تھی۔ یہاں کے شعرا کے یہاں نشات یا عنصر غالب ہے، جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی، یعنی عیش پرستی، خوشی کی باتیں، مستی کی باتیں، حسن و عشق کی باتیں، عشق و عاشقی کی باتیں، اور یانیت کا بیان، ان شعرا کے یہاں یہی چیزیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، دبستانی لکھنؤ کے شعرا کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ دبستانی لکھنؤ کے شعرا کے یہاں رعایت لفظی، تشبیہ، استعارہ کا پرتخلف استعمال ملتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ دبستانی شعرا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عریانیت اور فحش گوئی، لسانیات اور جنس زدگی بھی نظر آتی ہے۔ تبھی میں کہہ رہا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ یہ کلام سنانا دبستانی لکھنؤ کا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں جب ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو ایسے بھی شعرا ہے جنہوں نے کوئی حد نہیں رکھی یا کوئی پردہ نہیں رکھا اپنے اشعار سناتے سناتے۔ میرے پیارے بچوں، دبستانی لکھنؤ کے شعرا کے یہاں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاغذ و پھولوں سے اپنی دکانیں سجانے والے ہیں دبستانی لکھنؤ کے شعرا۔ دبستانی لکھنؤ کے شعرا کی جب بات کی جائے تو ان میں انشا، آتش، دیا شنکر نسیم، جرت، انیس، مرزا شوق لکھنوی، مصفی، دبیر، جعفر علی حسرت، ناسک، میر حسن، منیر، شکو آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی کے وہ شعرا جو ہجرت کر کے لکھنؤ چلے آئے تھے، جب دہلی پر بار بار حملے کیے گئے، جب دہلی کی پہاڑوں کا خاتمہ کیا گیا، جب دہلی کی خوشیاں لوٹ لی گئی، جب دہلی کو ویران کیا گیا، تو بہت سارے شعرا ہجرت کر کے لکھنؤ چلے آئے، کیونکہ لکھنؤ اس زمانے میں عیش و عشرت کا مقام تھا، امن کا مقام تھا، سکون کا مقام تھا، یہاں دولت کے دریا بہہ رہے تھے، یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے، جن میں شعرا حضرات بھی تھے، اور جو شعرا حضرات ہجرت کر کے دلی سے لکھنؤ چلے آئے، ان میں میر تقی میر کا نام قابل ذکر ہے، ان میں آرزو کا نام قابل ذکر ہے، ان میں محمد رفیع سودا کا نام قابل ذکر ہے، ان میں جرت کا نام قابل ذکر ہے، ان میں سوز اور انشا کا نام قابل ذکر ہے، ان میں میر حسن اور مصفی کا نام قابل ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے ہجرت کی اور یہ لکھنؤ میں آ بسے، اور لکھنؤ کا ایک شاعری دبستان بنا، جس میں عیش و عشرت کی باتیں ہوتی رہی، جس میں مستی اور رنگینی کی باتیں ہوتی رہی، اور یہ شاعری کا جو یہ دبستان تھا، یہ دبستانی لکھنؤ کے نام سے مشہور ہوا۔ حالانکہ
اس دبستان کی وجہ سے بھی اردو شاعری کو ترقی ملی، عروج ملا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آتش شاہ اور ناسک جیسے شاعر کو دیکھا، میر کو دیکھا، یہاں پر سودا کو دیکھا، یہاں پر سوز کو دیکھا، یہاں پر میر حسن کو دیکھا، یہاں پر انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو اردو شاعری کی دنیا میں آج بھی عزت اور احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، نیکسٹ لیکچر میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ پہ مزید بات ہوگی۔ والسلام۔